حضرت سید الشہداء امام حسین سلام اللہ علیہ کی یہ حدیث مبارک ہے جس میں امام اپنے زمانے کے لوگوں کا دین بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی حالت کیا تھی۔ فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، والدین لائق علی السنت، یہ کرسی آگوا کہہ لو تو دیکھ پڑھ دے، کرسی آگوا نہیں ہو، ہاں ادھر ہے بچہ بیٹھا تو بچہ ہٹ جائے۔ آپ دیکھیے ماسٹر صاحب کے امام نے کیسی عکاسی کی ہے اس زمانے کی دینی کیفیت کی۔ فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کے لیے چاشنی کے طور پر، چٹنی کے طور پر ہے۔ کیسے؟ اب دال چاول خالی کھائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، تو تھوڑا اچار آ جائے تو ذائقہ ہو جائے گا۔ تو ساری دنیا داری ہے، ایک تو ٹوپیاں لگائے لو تو لوگ مذہبی سمجھنے لگیں گے۔ تو وہ دین لائق علی السنتہم، دین ان کے لیے چٹنی کے طور پر ہے۔ لیکن یہ بھی جو مختصر سا دین ہے چٹنی بھر کا، یہ کب تک ہے؟ جب تک ان کو پرکھا نہ جائے۔ وَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ، ذرا سا ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، قلت دیانون، وہ چٹنی بھر کا دین بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ صلوات در محمد، دھیرے دھیرے آئیے، بہت جلدی سے۔ یہ تو زمانہ رہا امام حسین کا، جس نبی نے دین کو پھیلایا، جس نبی نے کوڑے کھائے، اس نبی کا انتقال کب ہوا ہے؟ سن 11 ہجری کو۔ امام حسین کی شہادت کب ہوئی ہے؟ سن 61 ہجری میں۔ 50 سال کے اندر اندر اس دین کا حال یہ ہوا کہ کربلا میں کتنے آدمی تھے امام حسین کے ساتھ؟ نہ 72 میں 18 تو گھر کے تھے، پبلک کتنی تھی یہ بتائیے؟ اس 72 میں جب 18 تو 50 ہے، 55 لوگ تو ہیں نا۔ 50 سال کے اندر یہ سماج گرتے 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 اتنی پستی میں گیا کہ اسی نبی کے نواسے کا ساتھ دینے کے لیے 50-55 آدمی سے زیادہ ہو گئی نا بات۔ اب امام حسین کے بعد جو امامت کا زمانہ آیا ہے وہ کس کا؟ امام، اس زمانے میں یہ دین کہاں گیا؟ صلوات، دھیرے سے لا رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیے اب تک چاہے جتنی نالائقی ہوئی ہو، چاہے جتنی بدتمیزی ہوئی ہو، حضرت علی کے ساتھ ہوا، امام حسن کے ساتھ ہوا، کربلا ہوئی، یزید کی بات نہیں کرتا ہوں تو بدتمیز آدمی اس کو الگ کھینچے۔ عام پبلک میں ابھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر دے۔ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کا دور آتے آتے چند دن کے اقتدار کی خاطر چاپلوسی اس حد تک بڑھ گئی کہ منبر سے رسول اللہ کے خلاف بولا جانے لگا۔ جی صلوات پڑھیے، ایک سناتا ہوں بس، صلوات بر محمد۔ منبر سے سنیے، پاگل ہو جائے گا آدمی کہ کیا یہ بھی ممکن ہے؟ خطب الحجاج بالکوفہ، ایک دن حجاج کوفے میں تقریر کر رہا تھا۔ اچھا وہ بھی کیسا آدمی فتویٰ دے رہا ہے؟ جی پہلے اس کا 1 منٹ سن لیجئے۔ جو آدمی فتویٰ دے رہا ہے ممبر سے رسول اللہ کے خلاف، پہلے اس کی اوقات سن لیجئے۔ ماسٹر صاحب یہ بتاؤ، وہ آ رہا ہے، اردو میں لکھ دیا، آپ کیا پڑھیے گا بلا زبر زیر کے؟ وہ آ رہا ہے ہی تو نہیں پڑھیے گا نا،
واہ تو نہیں پڑھیے گا نا، رہ تو نہیں پڑھیے گا نا، کیوں؟ زبر زیر تو لگا نہیں ہے۔ تو کہیں گے یار ہم اردو میں پیدا ہوئے، ہم کو زبر زیر کی کیا ضرورت ہے؟ تو جیسے ہم اردو میں پیدا ہو کے ہائے کو ہائے پڑھتے ہیں، ہی نہیں پڑھتے اس لیے کہ ہماری زبان ہے، ویسے ہی جو عرب میں پیدا ہوا اس کو تو اپنی زبان آنا چاہیے نا، عبور ہونا۔ ابھی اگر اردو کا کہیں لکھ دیجئے اور وہ آدمی پڑھے وہ آ رہا ہی، تو آپ کیا کہیے گا؟ یار ایک دم جہلے ہے کیا؟ یہی تو جواب ہوگا نا۔ ویسے ہی عرب، یہ حجاج اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ صلوات پڑھیے، سناتا ہوں میں آپ کو۔ وہ جناب نوح کے لڑکے کا قصہ ہے نا قرآن میں، جب طوفان آیا ڈوبنے لگا تو نوح نے کہا پالنے والے میرا لڑکا، اللہ نے کہا انہو لیس من اہلک، یہ تمہارے لائق نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، یہ پھنس گیا۔ کیا پڑھیں؟ انہو عمل، انہو عملو، انہو عملا، انہو عملن فلم یدری، پتہ ہی نہیں چل رہا پڑھے کیا۔ فبعث حرسیا، ایک سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ کوئی مولانا پکڑ کے لاؤ، قاری جو بتاوے یار اس کو پڑھا کیا جائے۔ وہ گیا، جب تک قاری صاحب کو لاوے تب تک یہ حججوا اٹھ گیا۔ اس نے جا کہا کہ صاحب مولانا صاحب آ گئے، تو اس نے کہا لے جاؤ بند کر دو۔ ہاں سنیے آپ کیا ہو رہا ہے اسلام کے ساتھ۔ یہ بیچارے مولوی صاحب 6 مہینہ جیل میں تھے بلا وجہ۔ ایک دن حججوا آیا تو مشہور آدمی تھے، کہنے رہے صاحب آپ یہاں کیسے؟ کہ نوح کے لڑکے چکر میں ہیں صاحب۔ تو اس نے کہا اچھا ان کو اب آپ سمجھ لیے ایسے گورنر ہوئے ہیں اسلام میں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور اب وہ ممبر پر رسول اللہ کے خلاف بات کرتے ہیں۔ وہ سنیے آپ، صلوات بر محمد وآل۔ اسی لیے کہتے ہیں سب سے دوستی رکھیے، کب کون سا دوست کام آ جائے۔ صلوات بر محمد وآل۔ اور کیا؟ خطب الحجاج بالکوفہ، حجاج کوفے میں تقریر کر رہا تھا۔ فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ، بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے گئے تھے رسول اللہ کی قبر مبارک کی زیارت کو۔ ممبر پر سنیے آپ، کہتا تبا لہم، اللہ کی مار ان سبوں پر۔ کن سبوں پر؟ زیارت کرنے گئے ہیں۔ انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، یہ سب گئے سڑی گلی لکڑیوں اور ہڈیوں کا طواف کرتے ہیں۔ سنیے آگے، حلا چاپلوسی میں چند دن کی حکومت کہا جاتا ہے۔ حلا طافو قصر امیر المومنین عبد الملک، طواف کرنا ہے تو کاہے نہیں جا کے عبد الملک کے قصر کے طواف کرتے؟ ابھی سنیے، ابھی کہاں، حد یہاں ہے۔ الا یعلمون، کیا ان سبوں کو پتہ نہیں ہے ان خلیفۃ المرء خیر من رسولہ، کہ خلیفہ اپنے رسول سے افضل ہوتا ہے؟ بولیے، ابھی تک بہت کچھ ہوا کربلا اور یہاں تک، مگر اتنی ہمت کسی کی نہیں تھی۔ اب امام زین العابدین علیہ السلام کا دور آتے آتے یہاں حد ہو گئی ہے کہ جہاں شرابی خلیفہ کو رسول اللہ سے افضل کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک، کہتے ہیں جیسا راجا ویسے پرجا، تو جب راجا کا یہ حال ہے تو پرجا کیسی ہوگی؟ اب ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے کہ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کا دور آتے آتے خود امام فرماتے ہیں کہ کیا حالت تھی لوگوں کی۔ امام فرماتے ہیں ماں بمکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ ملا کے
ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا، مکہ اور مدینہ ملا کے 20 آدمی نہیں تھے جن کو ہم سے محبت ہو۔ اتنا سماج گر گیا، تنی گنو کئی آدمی ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 35 آدمی تو بارش کے باوجود یہاں ہیں مکہ اور مدینہ ملا کے، سمجھ گیا؟ اب یہاں سے امام سجاد کی حیثیت سمجھ میں آئے گی جو سمجھانا چاہے۔ امام کا کام کیا ہے ماسٹر صاحب؟ لوگوں تک دین پہنچانا۔ جہاں 20 آدمی نہ ہو، مجلس ہو نہیں سکتی، مسجد میں بلا نہیں سکتے، امام کی ذمہ داری ہے دین پہنچانا۔ کیسے میرے مولا نے اسلام کی حفاظت کی ہے؟ بس وہی 20 منٹ میں سن لو، صلوات بر محمد۔ تو موٹے طور پر امام زین العابدین علیہ السلام نے موٹے طور پر اگر دیکھا جائے تو 3 طریقہ اپنایا ہے اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کا۔ بولو کتنا طریقہ امام نے اپنایا؟ 3۔ نمبر 1 دعا۔ بھیا اب گھر میں ہم اپنے اللہ سے دعا نہ کریں، اس میں تو کوئی اعتراض ہے نہیں، اس دعا میں سب کچھ ہے۔ سب صحیفہ سجادیہ پڑھے آدمی نا، سب کچھ ہے۔ اس دعا کے ذریعے امام نے لوگوں تک پہنچایا۔ ایک کام تو یہ ہو گیا جلدی سے۔ 2 اپنا اخلاق، اپنا کردار امام نے ایسا پیش کیا کہ دشمن بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ صلوات۔ میں 2-3 چیزیں جلدی سناتا ہوں۔ اب یہاں سے 2-3 روایتیں جلدی سنیے۔ ایک دن امام گھر سے نکلے، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، ایک آدمی مل گیا، فَسَبَّهُ، امام کو گالی دینے لگا۔ ہم کو آپ کو برداشت ہوگا؟ بولیے ہاں؟ جو نوکر چاکر تھے انہوں نے آستین پلٹی۔ امام نے کہا مہلن کفو، خبردار پیچھے ہٹو، سلو۔ امام اس کے پاس گئے، اخلاق یہ کام کرتا ہے۔ امام اس کے پاس گئے، فرماتے ہیں کہ بہت سی باتیں ہماری تم لوگوں پہ مخفی ہے، اللہ کا حاجہ، کوئی ضرورت، کوئی حاجت۔ امام نے سکھلایا ہے کسی کو زیر کرنا ہے نا تو غصے سے زیر نہیں کر پاؤ گے، دبا کے زیر نہیں کر پاؤ گے، اخلاق سے زیر کرو گے۔ صلوات سنتے رہیے۔ تو اللہ کا حاجہ، کوئی حاجت، کوئی ضرورت۔ روایت کہتی فاستحی الرجل، وہ جو گالی بک رہا تھا شرما گیا، یار میں ان کو گریائے رہا ہوں، یہ کہہ رہے کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ فاستحی الرجل، وہ نہیں مائک تیز ہے، کوئی ضروری فون ہو سکتا ہے تو سن نہیں پائیں گے، ہم نے کہا رک جائیں، ہو گیا چلے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو فاستحی الرجل، وہ شرمندہ ہوا۔ امام نے اپنی عبائے مبارک اس کے چہرے پر، وہ اس کے جسم پر ڈال دی۔ ایک غلام کو بولا کہ گھر چلے جاؤ، وہاں سے 1000 روپیہ لے آؤ، تو اس کو 1000 دے دیا۔ وہی آدمی جو گالی بک رہا تھا جب جانے لگے حضرت یہ کر کے تو زور سے چلایا اشہد انک من اولاد الرسول، میں گواہی دیتا ہوں آپ اولاد پیغمبر۔ صلوات بر محمد۔ یہ تو عام آدمی ہے۔ اور سنیے گا، اللہ اکبر، موٹر سائیکل ہے آپ کے پاس، ہے نا؟ اب کوئی بیچارہ 50 میں چلتا ہے، کوئی 40 میں چلتا ہے، کوئی سائیکل سے ہے، تو آپ کو جلدی ہے تو کیسے ہٹائیے گا اس کو؟ سر پی پی
اب کتنے لڑکے تو اتنا بڑکا ہارن لگواتے ہیں کہ آدمی چہک کے چھٹک جائے اتنی دور. دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ تو پرانے زمانے میں بھی تو سواریوں کی رفتار الگ ہوتی تھی. گھوڑے کی رفتار الگ ہے، گدھے کی رفتار الگ ہے، خچر کی الگ ہے، پیدل والا الگ ہے. تو اس میں بھی تو کراس کرنا ہوگا، اور ہارن بج نہیں سکتا، گھنٹی لگ نہیں سکتی. تو کہتے اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کو کراس کرنا ہوتا تھا تو اس زور سے چلاتا تھا گھنٹی گویا کہ اترک اترک، مطلب ہٹ جاؤ، رستہ دے دو. روایت کہتی ہے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا. فرماتے تھے راستہ سب کا ہے، ہم کو ہٹانے کا اختیار نہیں ہے. صلوات. یہ اخلاق ہے امام کا. ایک زمانے میں مدینے کا ایک ٹھو گورنر تھا جس کا نام تھا ہشام ابن اسماعیل. کیا نام تھا؟ وہ بیچارے کا کمبخت گھوٹالے میں پھنس گیا. سمجھے آپ؟ وہاں سے شام سے آرڈر ہوا برخاست کر دو. دوسرا گورنر آ گیا. مزیدار یہاں ہے، اور حکم ہوا کہ اس کو کہیں کھڑا کر دو اور پبلک سے کہو جس کو بدلہ لینا ہو لے لے. خود ہشموا کہتا ہے ما اخاف الا علی ابن الحسین، مجھ کو کسی کا ڈر نہیں تھا سوائے امام سجاد کے، اس لیے کہ پتہ ہے نا کتنا ستایا ہے. اس کو مروان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا گیا. امام کو خبر ہوئی. اب کتاب میں ویڈیو تو ہے نہیں، ہم اپنی عقل سے سمجھا رہے شاید ایسا رہا ہو کہ یہ مروان کے دروازے پہ یہاں اس کو کھڑا کر دیا گیا. ادھر مثلاً امام آ رہے ہیں، وہاں کچھ شیعہ بیٹھے ہیں آپس میں، سمجھا انجمن والے میٹنگ کر رہے ہیں کہ کیا ہونا ہے. ہو سکتا ہے امام اپنے گھر سے نکلے تو جیسے اس کی نظر پڑے گی حالت خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی. امام سیدھے گئے اپنے چاہنے والوں کے پاس. فرماتے سنو، تم لوگوں میں سے کوئی اس کو ایک لفظ نہیں کہے گا. اور چپ چاپ کہہ کے بغیر جو ہے وہ ہشموا کی طرف دیکھے امام واپس چلے گئے. جان میں جان آئی نہیں آئی؟ بچ گیا نا. اب سنیے وہیں سے چلا کے آیت پڑھتا ہے واللہ اعلم حیث یجعل الرسالۃ، خدا خوب جانتا ہے اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے. صلوات در محمد وآل. ایسے ماحول میں امام نے اس طرح اپنے اخلاق کا، بہت سی باتیں ہیں لیکن وقت کم ہے. 2 طریقہ ہو گیا. ایک بولیے دعا، پہلا دعا، دوسرا اخلاق، تیسرا جامع امام صادق کھول نہیں سکتے تھے، المنتظر بنا نہیں سکتے تھے، وثیقہ اسکول تیار نہیں ہو سکتا تھا، تو کہاں اکٹھا کرے، کہاں پڑھاویں. اس زمانے میں دیکھیے امام کا سلیقہ سنیے، 2-3 سنتا ہوں. اس زمانے میں سب کے یہاں جس کی جیسی اوقات، کسی کے 1 غلام ہے، کسی کے 2 ٹھو ہے، کسی کو 4 ٹھو ہے، کسی کے 1 کنیز ہے، کسی کے 3 ایسا ہوتا تھا نا حیثیت کے مطابق. امام کیا کرتے تھے، بازار سے غلام خرید لاتے تھے، کنیزیں خرید لاتے تھے، گھر کا کام بھی ہوگا اور خاموشی سے پڑھاتے تھے. جب دیکھیں کہ ہاں یہ پڑھ لکھ کے ٹھیک ہو گیا، جا کے کام کر سکتا ہے باہر، دھیرے دھیرے پبلک کو دین بہانہ بناتے تھے، آزاد کر دیتے تھے. صلوات رسول. ایسی تربیت ہوتی تھی نا. ایک دن امام کے ہاں دعوت تھی، کوئی نہیں کر سکتا خدا کی قسم.
امام کے یہاں کچھ لوگ کانا عندہ قوم اضیاف، کچھ مہمان آئے تھے، تو گرم کھانے کے چکر میں ایک نوکر جو ہے وہ پتیلا اسے ہاتھ میں اٹھائے، گرم، ہڑبڑ میں ڈرتے ہیں نا لڑکے، چلا سامنے سے امام کا کوئی بچہ آ رہا تھا، وہ پورا کھولتا سالن امام کے بچے پر پتیلا پلٹ گیا، فقتلہ، بچہ مر گیا۔ بولیے ہم سب لوگ ہیں، بولو بھیا، کیسے بولتے؟ اندھے ہو، دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ ارے ایسی کون سی آفت ہے، اتنا تو کہتے نا، لیکن اپنے امام کا سنیے گا، روایت کہتی ہے وقت تحیر الغلام، غلام کی حالت خراب۔ امام نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا تمہاری کوئی غلطی تھوڑی ہے، اب ایک بہانہ ملا، فرمایا انت حر لوجہ اللہ، جا، ٹینشن مت لو، سزا تھوڑو، ہم تم کو آزاد کرتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایک زمانے میں مدینے میں قحط پڑ گیا، صلوات ہے، یہ سنیے مزیدار، کیسی تربیت ہے، ایسے کتنے رہے ہوں گے۔ قحط پڑ گیا، ایک امام کا غلام صحرا میں جا کے گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے۔ ایک صاحب تھے، کہنے لگے کہ میں نے وہ ادھر سے گزر رہا تھا، میں لگے یار بڑے گجب کی دعا پڑھا تھی، تو ایک جھاڑی میں چھپ کے ہم سننے لگے، بڑا مزہ آیا دعا کے انداز میں۔ اتنے میں جھوم کے بادل اٹھا اور جم کے بارش ہوئی۔ ہم نے کہا یار یہ تو بہت اللہ والا آدمی ہے، مگر یہ عام آدمی لگتا نہیں، کالا کلوٹا حبشی، تو کسی کا غلام ہوگا۔ تو ہم اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے کہ جاتا کہاں ہے، کس کے گھر کا ہے، پیچھے پیچھے وہ سمجھنا پہ، دیکھا وہ امام کے گھر میں داخل ہو گیا۔ ہم نے کہا او تباہ، تو یہ ان کا غلام ہے۔ کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد امام کے پاس یہ پہنچ گیا، ہاں بولو، کہ مولا ایک تو کام تھا آپ سے، بولو، کہ مولا ایک غلام خریدنا تھا آپ سے۔ غلام؟ ہم لوگ غلام نہیں بیچتے، کون سا چاہیے وہ بتاؤ۔ تو کہنے لگا صاحب شکل دیکھ کے پہچانیں گے، نام نہیں جانتے۔ امام نے کہا سارے غلاموں کو اکٹھا کرو، سب آ گئے، کہ بولو اس میں کون سا ہے؟ نہیں صاحب اس میں تو نہیں ہے وہ جس کو ہم چاہتے ہیں۔ امام نے کہا کوئی بچا ہے؟ کہا وہ جو گھوڑوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے استبل کی، کہا بلا اس کو، وہ بھی آ گیا، ہاں یار یہی ہے مولا، یہ۔ اب وہ تو ہڑبڑا گیا، کیا ہوا؟ حضرت نے کہا سنو میں نے ہبہ کر دیا، جاؤ ان کے ساتھ۔ وہ کہتا کیوں بھیا، میرے امام سے مجھ کو کیوں جدا؟ ایسا کرو نا کہ دھیرے دھیرے لوگ اب اور بڑھیں گے، اے بابو تو 10-20 کرسی لے آئے کہ یار وار ہوئے تو یہ پچھوا دھائی تو ہو سکتا، اب مسائب آ رہا ہے نا، تو 2-4 لوگ بڑھیں گے۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ بہت سے لوگ بیچارے، کوئی صفدرپور میں پھنسا ہے، کوئی کہیں پھنسا، میرے پاس فون آیا کہ شروع ہوئی کہ نہیں مولوی صاحب یہاں بارش میں پھنسے ہیں، تو ہو سکتا ہے لوگ بھیگتے بھاگتے آ رہے ہیں تو 2-4 کرسی اور اضافی رہے تو اچھا۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ سنیے آپ کیا تربیت ہے امام کی۔ امام نے کہا میں نے حوالے کر دیا، تو وہ کہتا ہے غلام کیوں بھیا، مجھ کو میرے امام سے کیوں جدا کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ کہتا ہے اے بھیا ہم کو غلام کی ضرورت تھوڑے ہے، ہم تم کو غلام کی حیثیت سے نہیں لے جا رہے ہیں، ڈرو مت۔ تب کل ہم نے تم کو دعا کرتے دیکھا تھا، اب بہت گجب کے آدمی ہو یار تو، ہم کو غلام کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو تم کو لے جانا چاہتے تھے کہ مومن آدمی ہو، ہم تمہاری کچھ خدمت کریں۔ تربیت دیکھیے، ہم آپ ہوتے تو کیا، اچھا آپ سن رہے تھے، ارے نہیں ہم کس قابل، اللہ کا کرم ہے، یہ شکر ہے خدا کا، یہ کل کرتے ہیں نا، اوپر سے کچھ کہتے ہیں اندر ہوتا چلو الحمدللہ لوگوں کو پتہ تو چلا۔ لیکن وہ دیکھیے تربیت امامی، کہتا کیا آپ سن رہے تھے؟ کہا ہاں بھائی میں تم کو اسی لیے لینے آیا ہوں کہ تمہاری خدمت کروں گا، کچھ ثواب ملے گا۔ ہاتھ اٹھاتا کہتا خدا یہ بات میرے اور تیرے درمیان تھی، اب جب کہ تو نے عام کر دیا ہے میں لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے اٹھا لے۔ یہ ہے تربیت، ہے نا۔ ہم لوگ کیا کچھ نہیں کرتے شہرت کی خاطر، ہم لوگ کیا کچھ نہیں کرتے کہ مجلس ہماری چل جائے،
لوگ واہ واہ کر دیں، واہ کیا کہہ رہا ہے پالنے والے، اب میں ان کی واہ واہ سننے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتا، خدا مجھے اٹھا لے. ارے بھیا رہو ہم چلا گیا. کچھ دیر کے بعد بخار آیا، شام ہوتے ہوتے مر گیا. امام نے کہلایا بھیا آ جاؤ، تمہارا وہ جو محبوب ہے اس کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے مٹی اٹھے گی، آ کے شریک ہو لو. ایسے ماحول میں، اور یہی وجہ ہے، بس آخری فقرہ، یہی وجہ ہے، آپ کتابیں پڑھیے، حضرت علی کے خلاف بھی آپ کو مل جائے گا، امام حسین کے خلاف بھی آج بھی بولنے والے موجود ہیں، سمجھا. یہ اخلاق امام سجاد تھا کہ اس ماحول کے باوجود آج امام کے خلاف کوئی ایک جملہ لکھنے والا نہیں ہے. صلوات بر محمد. تمام. تو اب بتائیے ماسٹر صاحب، تو یہ بہت بڑا کمال امام کا ہوا نہیں ہوا؟ اور اس سے بڑا کمال کیا ہے؟ آج کل آپ یوٹیوب وغیرہ دیکھیے نا، تو ایک سے ایک جو ہے لوگ نکل آتے ہیں کربلا پر گیان بانٹنے والے، اور یزید تو جو ہے وہ بڑا اچھا تھا اور اس نے بڑی عزت سے لوٹایا ہے نا. کبھی اس جو ہے بہکاوے میں مت آئیے گا. یہی ساری چیزیں، اخلاق، خطبات، سمجھ رہے ہیں آپ، اس نے شام میں اتنا انقلاب برپا کیا ہے کہ پورا شام پلٹ گیا. اور اب سیاسی لحاظ سے حالت یہ ہو گئی کہ یار اگر یہ لوگ کچھ دن رہ گئے تو سرکاریں گر جائے گی، لہذا ان کو ہٹاؤ یہاں سے. ترس کھا کے آزاد نہیں کیا ہے، مجبوری تھی جس میں آزاد کیا. صلوات بر محمد و آل محمد. ہاں، چنانچہ بس میں آپ کو ایک فرق سنا دیتا ہوں. جب شام میں یہ قافلہ آیا تھا تب شام کی حیثیت دیکھ لیجئے مجلس تمام، اور جب یہ اخلاق، کردار، دعا ہے نا، خطبات، اب جب جا رہا ہے تو شام کی حالت کیا ہے. جیسے ہی شام میں قافلہ داخل ہوا، لڑکے کی بات نہیں ہے ماسٹر صاحب، بوڑھا آدمی برداشت نہیں کر سکتا، عام آدمی آ کے امام کے ناکے کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور بدتمیزی کرتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ جس نے امیر المومنین یزید کو فتح و نصرت عطا کی، تم لوگوں کا جھوٹ ظاہر کیا. اس سے بڑی بدتمیزی ہو سکتی ہے؟ امام ایک اشارہ کرتے وہی پتھر ہو جاتا، گونگا بہرا ہو جاتا. لیکن سنیے اپنے امام کا، فرماتے ہیں حل قرأت القرآن یا شیخ، بزرگوار قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ اخلاق سنیے آپ. قال الشیخ نام ہاں پڑھا ہے. حضرت نے پوچھا حل قرأت هذه الآیہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قال الشیخ نام ہاں پڑھا ہے. کہ وہ قربہ ہم ہی ہیں بھیا جس کی محبت کا حکم ہے. حل قرأت هذه الآیہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ. جب مال غنیمت ملے تو اس میں خمس ہے اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے اور قربا کے لیے. پڑھا ہے کہاں؟ کہ وہ قربا ہم ہے جس کے خمس کی بات ہے. حل قرأت هذه الآیہ وآت ذی القربى حقہ، قربا کو ان کا حق دے دیجئے. فدق والی آیت پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ کہ وہ قربا ہم ہیں. یہ مثال تو بہت نامناسب اور غلط ہے، لیکن منہ میں آ گیا ہے تو کہ چھکا تو اب مارا ہے. حل قرأت هذه الآیہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پڑھا ہے؟ قال الشیخ نام ہاں پڑھا ہے. امام نے فرمایا ہم وہی اہل بیت ہیں بابو جس کی طہارت کا قرآن اعلان کر رہا ہے. بس اتنا سنتے وہی آدمی جو یزید کو امیر المومنین ان کو جھٹا کہہ رہا تھا پلٹ گیا، کہتا قسم کھاؤ تم لوگ وہی ہو. امام نے فرمایا واللہ لنحن، خدا کی قسم. جب اس کو اندازہ ہو گیا آگے کہتا حل لی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول میں معاف ہو جاؤں گا، بہت بدتمیزی کیا ہم نے.
ہاں حضرت نے فرمایا بالکل، التبت تاب اللہ علیک، توبہ کر، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہی اس نے توبہ کیا۔ تاریخ کہتی ہے فبلغ یزید بن معاویہ حدیث الشیخ فامر فقتل، یزید کو یہ قصہ پتہ چلا، اس نے کہا بڈھے کو مار دو، وہ سیاسی وجہ کی، جہاں جہاں بیٹھے گا وہاں بیان کرے گا، مار دو۔ یہ حالت تھی شام کی جب یہ قافلہ آیا ہے۔ اور اب جب آزادی کا حکم ملا، حضرت زینب نے کہا بیٹا پہلے مجلس، ان مجلسوں کی اہمیت سمجھیے۔ کتنے دن مجلس ہوئی؟ نہیں، 7 دن۔ 7 دن میں جانتے کتنا پلٹا ہے یہ شام؟ پہلے سے اخلاق، خطبات، اور اب یہ 1 ہفتے کی مجلس۔ یہی قافلہ جب آیا تھا تو عورتیں تماشا دیکھنے آئی تھی۔ روایت کہتی جب یہ قافلہ شام سے جانے لگا تب بھی عورتیں نکلی ہیں، مگر آج تماشا دیکھنے نہیں نکلی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج رخصت کرنے نکلی ہے۔ اور جناب مرحوم اشتہاردی بزرگ ہیں، انہوں نے یہاں تک لکھا ایک عورت ایسی نہیں تھی جس کے جسم پر سیاہ لباس اس دن نہ رہا ہو۔ آگے آگے قافلہ ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب قافلہ آگے بڑھ جائے، یہ شام کی عورتیں واپس ہو جائیں کہ اتنے میں جناب زینب نے سواری روکی، محمل کا پردہ ہٹایا، شام کی عورتوں پر ایک نگاہ ڈالی۔ سمجھ گئے آپ نا؟ مجلسوں میں بڑے ہوئے کہ بی بی کیا کہنے جا رہی ہیں۔ شام کی عورتوں پر ایک نگاہ ڈالی، فرماتی ہے شام کی بیویوں ہم جا رہے ہیں، ایک زمانے تک تمہارے بیچ رہے، اب جا رہے ہیں، تم کو کچھ نہیں تم سے چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، بس ایک خواہش ہے۔ کیا؟ کہ جب ہم آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 4 برس کی بچی تھی جو سب سے زیادہ اپنے وطن کو یاد کرتی تھی، ہم جا رہے ہیں، اس یتیمہ کو تمہارے بیچ چھوڑے جاتے، تم سے اتنی خواہش ہے ہماری بچی کو اکیلا نہ چھوڑ دینا، ہماری بچی کو تنہا نہ چھوڑ دینا۔ قافلہ آگے بڑھ گیا، شام کی عورتیں واپس ہو گئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں چلتے چلتے ایک جگہ وہ آئی جہاں دوراہا تھا، ایک راستہ سیدھا مدینے جاتا تھا، ایک کربلا ہوتے ہوئے۔ امام فرماتے ہیں وَقُلْنَا لِلدَّلِيلِ مُرَّ بِنَا عَلَىٰ طَرِيقِ کربلا، ہم نے رہنما سے کہا بھیا ادھر سے چلو جو راستہ کربلا ہوتا ہوا جاتا۔ یہ قافلہ اب کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ رسول اللہ کے بزرگ صحابی جابر بن عبداللہ انصاری، خبر شہادت کی مل چکی ہے، کوفے آئے، اپنے ایک دوست کے ہاں رکے، وہاں سے آئے کربلا، فرات میں جا کے غسل وغیرہ کیا، پہلے ظاہر ہے جابر پہلے آدمی آ کے۔ اور ایک بات بتائیں، جابر امام حسین سے بہت بڑے تھے، امام حسین کی عمر ہی کیا تھے، 57 سال کل۔ جابر نے امام حسین کو کھلایا تھا۔ کہتے ہیں جابر آئے امام کی قبر کے پاس، آ کے امام کو سلام کر رہے ہیں، اس کے بعد اچانک کہتے ہیں حسین میں تم کو بچپنے سے جانتا ہوں حسین، اے میرے حسین کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تم کو سلام کیا ہو اور تم نے میرا جواب نہ دیا، اے حسین کیا ہو گیا؟ پرانے زمانے میں جب جانوروں کے ذریعے سفر ہوتا تھا، بیل گاڑی گھوڑا، تو جانوروں کے گلے میں گھنٹی باندھ دیتے تھے
تاکہ چلنے میں جو آواز کرے تو سانپ بچھو سامنے سے راستے سے ہٹ جائیں، اندر چلے جائیں۔ یہ بیان کر رہے ہیں جابر کہ اتنے میں آواز سنائی دی تو اندازہ ہو گیا کوئی قافلہ ہے۔ جابر نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو تو لگتا ہے کہ قافلہ ہے، اگر ابن زیاد وغیرہ ہو تو کہیں چھپ لیا جائے، اور اگر تو نے یہ خبر سنا دی کہ میرا مولا چھوٹ کے آ رہا ہے تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گا۔ یا حسین، تھوڑی دیر میں غلام دوڑا آیا، کہتا جابر امام سجاد اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ آ رہے۔ آج 1350 سال کے بعد آپ لوگ کربلا جاتے ہیں نا، جو نہیں گئے انہوں نے بھی واٹس ایپ پر سوشل میڈیا پر دیکھا ہے نا، ایک سے ایک ارب پتی، ایک سے ایک کھرب پتی، آیت اللہ، علامہ، پروفیسر، ڈاکٹر، ایک سے ایک ظاہروں کا کوئی پیر دبا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ آپ بتائیے آج آپ جائیے تو اتنے خدمت کرنے والے مل جاتے، سگی بہن آ رہی ہے، کوئی استقبال کرنے والا ہے، رباب آ رہی ہے، کوئی استقبال کرنے والا۔ جابر نے اپنے غلام سے کہا ایک کام کر بابو جی، کل لے چل مجھ کو راستے پہ کھڑا کر دے، کم سے کم میں ہی اس قافلے کا استقبال کر لوں۔ ارے اب سنیے، اس میں بھی ہر گاؤں میں کچھ لوگ، کوئی دبئی ہے، کوئی سعودیہ ہے، کوئی بمبئی ہے۔ یا اللہ جتنے پردیسی ہے حسین کے صدقے میں سب کی حفاظت فرما۔ میرے بھائیوں، جب پردیس میں کسی پر کوئی آفت آتی ہے پریشان ہوتا ہے نا، جھیلتا ہے، برداشت کرتا ہے، دھیرے دھیرے وقت گزرتا جاتا ہے، نارمل ہوتا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی اپنے گاؤں کا، اپنے گھر کا، اپنے خاندان اپنا کوئی مل جاتا ہے، سارا منظر یاد آ جاتا ہے۔ نہیں کہتے ہیں جیسے ہی امام سجاد نے جابر کو دیکھا، روایت کہتی ہے مولا تڑپ گئے، جابر کا ہاتھ پکڑا، کہا جابر ہم تم کو بتائیں کہاں کہاں کیا کیا ہوا ہے۔ ہاں جابر کا ہاتھ ایک ایک جگہ، ہاں ہونا قتلت رجالنا، جابر یہی ہمارے مردوں کو مارا گیا، ہاں ہونا ذبحت اطفالنا، یہی ہمارے بچے ذبح ہوئے، ہاں ہونا حرقت خیامنا، یہ خیمے تھے جلائے گئے، ہاں ہونا سبیت نساؤنا، یہی ہماری عورتوں کو قیدی بنایا گیا۔ امام سے زیادہ کوئی صابر نہیں ہوتا، تمام کیا میں نے، امام سے زیادہ کسی کے اندر سب۔ جب امام کو ایک ایک جگہ یاد آ رہی ہے تب بولیے کربلا پہنچ گئے، زینب کا کیا حال ہوا ہوگا، رباب کا کیا حال، وہ سمجھ میں ایسے آئے گا۔ آپ کربلا جا چکے ہیں نا، آدمی آج قافلہ جاتا ہے سب سے زیادہ کہاں رکتا ہے بتاؤ؟ نجف 4 دن، مشہد 4 دن، سامرہ کاظمین 1 دن، کربلا 8 دن، ہے نا 10 دن، 1 ہفتہ۔ سب سے زیادہ کہاں رہتا آدمی؟ کربلا۔ آج ہم لوگ جاتے ہیں، سب سے زیادہ کہاں رہتے ہیں؟ کربلا میں۔ رباب کتنے دن رہی کربلا میں؟ زینب کتنے دن رہی کربلا میں بتاؤں آپ کو؟ 20 تاریخ کو تو پہنچے چہلم کے دن، کئے بجے پہنچے نہیں معلوم، دوپہر میں، نماز بعد، شام کو، تو 20 تو گیا نا، 1 دن پورا 21 کو رہے ہیں بس۔ 22 کو امام نے کہا کوئی یہاں نہیں رکے گا، چلو سب لوگ تیار ہو جاؤ، ہم کہیں گے مولا ہم لوگ جاتے ہیں 8 دن رہتے ہیں مولا، سگی بہن 2 دن، رباب 2 دن، مولا یہ کیا؟ اور جب نہیں امام بتائیں ان کی حالت تو دیکھو، حالت بتاؤ۔ روایت کہتی ہے یہ بیبیاں امام کی قبر پر آتی تھی، ہائے حسین کہہ کے چیختی تھی،
اپنے آپ کو امام کی قبر پہ گرا دیتی تھی بے ہوش، پھر اٹھتی تھی پھر یہی حال۔ عجب نہیں امام کہے اگر ان کو اس حالت میں چھوڑ دے روتے روتے مر جائیں گی۔ لہذا امام نے 22 کو حکم دے دیا چلو بس تمام، قافلہ تیار ہو گیا۔ زینب ذمہ دار ہے نا، ایک ایک آدمی کو دیکھنا، ایک ایک بچے کو گننا، سب بیٹھ گئے۔ اچانک اندازہ، ارے باپ رے رباب کہاں گئی؟ زینب سمجھ گئی، دوڑ کے آئی، دیکھا امام کی قبر پر رباب بیٹھی ہے۔ رباب چلو قافلہ مدینے جا رہا، چلو رباب کبھی بھی جائیے آپ لوگ مجھ کو یہی رہنے دیجیے۔ کہا رباب چلو، اچھا بی بی ایک سوال کا جواب دے دو، تب اصرار کرو۔ کیا؟ کہا آپ کے بھائی مارے گئے نا، آپ کے بیٹے شہید ہوئے نا، لیکن آپ مدینے جائیے گا، کم سے کم عبداللہ ہے نا، میں کس کے لیے مدینے؟ ایک بیٹی تھی قید خانے شام میں جڑ گئی، باپ بیٹے کی قبر سونپ لے۔ باپ ہمیں حسن